السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہرمیت سنگھ یوٹیوب اور مجھے کہتے ہیں فصیحہ۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے طالبان کی چوکیاں بھدتے ذمہ دار کون؟ پارا چنار میں اماراتی قافلے پر حملہ، کئی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ سندھ میں سرکاری گوداموں سے گندم غائب ہونے لگی، اس پر بھی بات کریں گے۔ مریم نواز کے بعد پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون؟ فیصلہ آباد بھی نو گو ایریا بن چکا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہرمیت سنگھ موجود ہیں۔ ہرمیت، سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں، سندھ میں سرکاری گوداموں سے گندم غائب ہو گئی ہے۔ فصیحہ، یہ انفارچونیٹلی ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز مہنگی ہونی ہوتی ہے یا کچھ اپنے ہی لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اس سے پہلے میرے پاس ایک خبر آئی تھی کہ پاکستان میں جو اس وقت نوجوان جو اسمگل ہوتے ہیں یا نوجوان لڑکیاں اسمگل ہوتی ہیں، وہ FI اہلکار اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو خبر آئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب بحران آئے گا، آپ کو پتہ ہے اس وقت قحط بہت زیادہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں خطرناک لگ رہی ہیں، کیونکہ نہ بارش ہوئی ہے، نہ برف ہوئی ہے، نہ اسی طرح زمین جو ہے وہ بنجر نظر آ رہی ہے۔ تو پھر ایسے میں گندم، یہ ساری چیزوں کے مسائل بہت ہوں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں وارداتیں تو ڈالی جاتی ہیں اور اس میں بڑے بڑے تگڑے لوگ شامل ہوتے ہیں، مافیا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے۔ حکومتی سرپرستی میں یا طاقتوروں کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب جو آپ نے بات کی کہ 70,000 سے زائد بوریاں جو ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں گندم کی، تقریباً 1,70,000 معذرت کے ساتھ 1,70,000 گندم کی بوریاں غائب ہو چکی ہیں، اور 4 فوڈ سپروائزر جو ہیں ان گندم کی بوریاں جو غائب کی گئی ان کو نوٹس وغیرہ جو ہے دے دیے گئے۔ یہ محکمہ خوراک کی خبر ہے۔ اور سندھ کے سرکاری گوداموں میں تقریباً اس کا جب انکشاف ہوا تو پھر یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ محکمہ خوراک نے فوڈ سپروائزر لڑکانہ نثار میر جت، ذوالفقار علی نوتاری، محمد شریف بھٹو اور ایاز علی جو مشہوری ہے اس کو شوکاز نوٹس دے دیے ہیں۔ اب وضاحت ہوگی، دیکھا جائے گا، لیکن وہی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس میں ملی بھگت ہوتی ہے سب کی، اور انفارچونیٹلی ہمارے جیسے عام آدمی جو ان ساری چیزوں کو بھگتتے ہیں۔ پھر جب مہنگائی آتی ہے، آٹا نہیں ہوتا، معاملات ایسے ہوتے تو یہ مہنگے داموں پھر مارکیٹ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پارا چنار میں امدادی قافلے پر حملہ ہوا ہے اور کئی سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ نہیں، سیکیورٹی اہلکار آپ دیکھیں، آپ اندازہ لگا لیں کرم ایجنسیز میں، ویسے چاہے وہ بگن کی میں بات کروں یا پاڑا چنار، ان سارے علاقوں کی بات کریں تو ایک طرف تو آپ نے پورا علاقہ جس طریقے سے محصور جیل کی مانند بن گیا تھا، پھر اس میں بچے، پھر ہم نے آواز اس کے لیے اٹھائی، 100 سے زیادہ بچے جو ہیں ان کی زندگی کے بازی ہار گئے۔ کئی ایسے میں شاید عدد و شمار میرے پاس، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاڑا چنار سے وہ خبریں نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ خبریں تو بھیجتے ہیں، لیکن ہم جب تک چیزیں اتھینٹک نہیں ہوتی تو اس پر ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو خبر آئی ہے کہ جو امدادی قافلے ٹرکس جا رہے تھے، اس حوالے سے جو خبر آئی ہے کہ اس پر حملے کیے گئے ہیں اور فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ اب پہلی خبر تو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 130 گاڑیوں پر مشتمل جو ٹل، یعنی انتظامیہ کے مطابق ٹل سے 130 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ روانہ ہوا، جس میں 5 آئل ٹینکر شامل تھے۔ لوئر کرم میں قافلے پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا، جس کے بعد ابھی بھی فائرنگ چل رہی ہے، جبکہ انتظامیہ نے قافلے کو روا دوا رکھنے کا حکم بھی دیا۔ سرکاری ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ لوئر کرم کے چارخیل مقام پر قافلے پر حملہ کیا گیا ہے، جس کے بعد گاڑیوں کو جو ہے لوٹا بھی گیا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں فوٹیج بھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ قافلہ ہے جس پر فائرنگ چل رہی ہے، آپ اسکرین پر دیکھیں دھواں بھی نکل رہا ہے۔ تو یہ بھی دیکھا جائے تقریباً 40 گاڑیاں ٹل سے پاڑا چنار کی جانب جا رہی تھی، ان پر بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ تو تقریباً یہ بھی کہا، جو ڈپٹی کمشنر ہے ان کے مطابق اب تک 183 بنکرز گرا دیے گئے ہیں، انہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امن معاہدے پر مکمل عمل درآمد جو ہے وہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ بہرحال میرے پاس ابھی جو خبر آئی ہے وہ ایک طرف تو یہ لوٹنے والی تو ہے ہی ہے، لیکن جو خطرناک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دل خراش خبر یہ ہے کہ مختلف سیکیورٹی ذرائع نے جو خبر دی ہے اس میں کچھ اہلکاروں کی جو ہے وہ شہادت انفارچونیٹلی ہو گئی ہے، اور شہادت جو ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں، میں طاہر خان صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں، اور طاہر خان صاحب کی یہ خبر ہے کہ کرم ایجنسی میں کل شام ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑیوں پر حملے میں 4 اہلکاروں کی جانی نقصان کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کرم کے FC کمانڈنٹ جو ہے اس حملے میں محفوظ رہے ہیں، 5 اہلکار بھی زخمی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کرم کل سامان کو جو گاڑی، اب یہ معاملہ جو ہے یہ کل اور آج کا ہی ہے، تھوڑی کنفیوژن ہے اس میں، کیونکہ اہلکاروں کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی یا نہیں ہو چکی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔
ایک اور اہلکار اور ڈرائیور جو ہے وہ بھی اپنی جان سے گئے اور کئی ٹرک جو ہیں وہ لوٹنے اور جلانے کے حوالے سے اس وقت خبریں آ رہی ہیں. تو فضیہ حالات بالکل وہاں پر درست نہیں ہیں, اچھے نہیں ہیں, اور انفارچونیٹلی جو امن کے حوالے سے معاہدے ہوئے, کمیٹیاں بنی, جرگے ہوئے, اس کے باوجود ہم دے رہے کہ پاڑا چنار آج بھی یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ایک ویڈیو تھی, شاید میں نے ٹویٹ بھی کی تھی, فیس بک پہ بھی لگائی تھی, کہ دنیا کے پاس اگر ایسا خوبصورت علاقہ ہوتا تو اس کو پہلے تو وہ کیا بناتے, اس کو یا تو سیر و سپاٹے کے لیے جگہ بناتے, تفریح کا مقام ہے, یہ خوبصورت ہے, یہاں پہ گھنے جنگلات ہیں, پھر برف پوش جو ہے وہ پہاڑ ہیں, آپ کی بات درست ہے کہ زرخیز زمین ہے, وہاں پر بڑا مزے کا چاول, پھر وہاں کے جو لوبیا ہے, ریڈ بین, آپ کے لیے منگوائے بھی میں نے تھے اور اپنے لیے بھی منگوائے تھے, تو وہ بھی بڑے مزے کے ہیں, بہت ساری چیز ہیں, خوبصورت نہریں ہیں, لیکن انفارچونیٹلی حکومت جو ہے اس طرف توجہ نہیں دے رہی, یا حکومت کی کیا ایسی بے بسی ہے, یا کیا ایسے ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ کو ٹورسٹ پلیس بنانے کے بجائے ہم اس کو ٹیررسٹ پلیس بنانے کے پیچھے کار فرما کون ہے, یہ تو دیکھنا ہوگا. لیکن حکومت کو اس میں ایکٹیولی رول پلے کرنا ہوگا, نہ کہ یہ علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور عوام جو ہے ان کی جان و مال ہمیشہ جس طریقے سے خطرے میں رہی ہے اور وہ ایسے ہی رہے. یہ بتائیے گا, مریم نواز کے بعد پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ فضیہ یہ خبر جو ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آج کل تو خبروں کا ویسے خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں, فلو بہت ہے. یہ ڈاکٹر شہباز گل نے انکشاف کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تب مریم نواز صاحبہ جو پی ایم ہاؤس تھا اس میں بیٹھ کے, پی ایم ہاؤس کے دفتر میں بیٹھ کے وہ ساری چیزیں ہینڈل کرتی تھی, کس کو گرانا ہے, کس کو لگانا ہے, ٹی وی میں کس کو, وہ خود کہا کرتی تھی کہ میں میڈیا کو مانیٹر کرتی ہوں, کس کو کتنے دینے ہیں, کس میڈیا کو کتنے دیں, یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ پڑی ہیں یوٹیوب پہ. اب معاملہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے, شہباز گل کا یہ انکشاف ہے, یہ دعویٰ ہے کہ وہ کہتا ہے میرے ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں کہ مریم نواز کے دفتر میں مریم نواز کا جو بیٹا ہے وہ اس کا نام جنید صفدر ہے, وہ بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ مریم نواز کا بیٹا جو ہے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے. وہ 8 کلب جو ان کا دفتر ہے وزیر اعلیٰ کا, اس میں بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں, بزنس مین, سولرز, کیونکہ سولر کا بڑا کاروبار ہے, آپ کو پتا ہے کہ شریف فیملی کا چائنا کے ساتھ کبھی بجلی بند ہو جاتی ہے, سولر آ جاتے ہیں, پھر مہنگے ہو جاتے ہیں, مورجہ کبھی سٹاک ہو جاتی ہیں. بہرحال تو یہ, اور خاص کر زراعت کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ وہ ساری چیزیں وہ ٹیک اوور اس نے کی اور وہ سارے فیصلے وہ کرتا ہے. اٹس مین کہ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 25 کروڑ عوام میں صرف یہی کچھ 2 خاندان ہیں جن کی نسلیں در نسلیں ہمیں غلام بنانے کے لیے جو ہے آئیں گی, اور ہم ایسی غلام رہیں گے. اب ایک مریم نواز جا رہی ہے تو اس کا بیٹا جو ہے وہ میدان میں آ رہا ہے. تو یہ شہباز گل کی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں کہ بھئی اب معاملات جو ہیں جنید صفدر سنبھال رہا ہے مریم نواز کے بعد. فیصل آباد جسے انڈسٹریل ایریا بھی کہا جاتا ہے لیکن اب وہ نو گو ایریا بن گیا ہے. اچھا, نو گو ایریا جو ہے, جس طریقے سے آپ نے بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رحیم یار خان میں حالات آپ کے سامنے, وہاں لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے, دن دیہڑے اٹھا لیا جاتا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ مسلم لیگ نون کا ایک رہنما ہے, انہوں نے کہا کہ فیصل آباد اب ایک نو گو ایریا بن چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا جو دور تھا تو اس دور میں ان سب کو نکیل ڈال دی گئی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کے سامنے انہوں نے کہا کہ مریم نواز ہاں یہ اس کو بتایا کہ کرپشن بڑھ گئی ہے, تو کرپشن کر کون رہا ہے, یہ سوال انہوں نے رکھا. میرے خیال میں سن لیتے ہیں ان کو پہلے. آج یعنی کہ فیصل آباد ضلع, میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد ضلع نو گو ایریا بن چکا ہے, اور آج یعنی کہ یہ پوزیشن بننی ہے کہ یہ بات لکھ لیں کہ جس طرح تاندلے مالے میں وقوع ہوا, اور تاندلے مالے کے یہ بات کر رہے تھے, اور ایک وقت تھا کہ 13-18 تک یہ بات تھی کہ لوگ وہاں یعنی کہ بھینس چوری کرتے تھے. آج میرے علاقے میں یہ پوزیشن بن چکی ہے کہ لوگ اب بھینس چوری نہیں کرتے, وہ لوگ سوئے ہوتے, ابھی لوگ آتے ہیں, لوگوں کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کر باندھتے ہیں, ان کی پٹائی کرتے ہیں, باندھ کر مال موشی کیے جا رہے ہیں. یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, یہ جعفر علی ہیں, جعفر علی ہوجا, اور یہ ایم پی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, اس سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب اب نو گو ایریا بن چکا ہے, رحیم یار خان بن چکا ہے, یہاں پہ بھی لوگ غائب ہوتے ہیں, بھتے لیے جاتے ہیں, یہ سارا کچھ, اور گورنمنٹ کس کی ہے, مریم نواز کی. اور ویسے جو آپ نے بات کی کہ بھئی فیصل آباد جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو منی مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے,
ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں, کاروبار ہے لوگوں کا, بڑے بڑے سیٹ ہیں وہاں پہ, لیکن اب سب کچھ جو ہے وہ ویران ہو چکا ہے. حمید, خبر یہ آئی ہے کہ طالبانوں نے کئی چوکیاں لگائی ہیں اور اس پر عوام سے وہ بھتہ خوری کر رہے ہیں. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں انفارچونیٹلی جو کام میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ جو کام آپ کا ہوتا ہے آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہی کام کوئی اور آ کے اس کا غلط طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے علاقے جو افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز ایریا ہیں, یعنی میں اگر اس وزیرستان کے مختلف علاقوں کی بات کریں, ایون شانگلہ کے کچھ علاقوں میں خوف و ہراس ہے, سوات کے علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ مغرب کے ٹائم ان علاقوں کی بات پہلے کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں ابھی تک, یعنی شانگلہ کے مختلف علاقوں میں شام کے وقت پولیس اہلکار نہیں ہوتے. یہ خبریں وہاں کے مقامی لوگ ہمیں دے رہے ہیں, تو وہاں پہ ایک خوف و ہراس ہے. پھر آپ نے جو بات کی کہ چوکیاں قائم ہیں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس سے پہلے بھی بات کر چکے کہ مت کیجیے گا یہ سارا کچھ جو آپ کر رہے ہیں. بہتر ہوتا ہے کہ آپ آئینی حدود میں رہ کے اپنے کام کرتے ہیں, نہ کہ تم ادھر ریگستانوں میں گرین پیکج لگاؤ, نہ کہ تم ادھر سیاسی تقریریں کرو. یہ تمہارا کام نہیں ہے. آئین نے تمہیں یہ حق دیا کہ تم محافظ ہو, ریاست کے محافظ ہو, تو پھر آپ کا کام بارڈر کا کام ہے, آپ کی سیکورٹی سنبھالنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بھائی میں نے یہاں پہ پاکستان میں پانی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے راولپنڈی اور اس میں ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے, تو پھر ریگستانوں میں کیسے پانی پہنچایا جائے گا. تو ان ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو اب خیبر پختونخوا میں دہشت گردانہ کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں. پھر وہاں پہ حکومت بڑی کی بالکل بے بس ہے, کیونکہ وہاں کا ایس پی, آئی جی, ڈی پی او انسٹرکشن وزیر اعلیٰ سے نہیں لیتا ہے. وہ ویسے وہ بھی کٹ پتلی ہیں, جس طریقے سے یہاں شہباز شریف صاحب کٹ پتلی ہے, تو وہ انسٹرکشن کی شور سے لیتے ہیں. تو اس وقت خیبر پختونخوا میں جو سچویشن ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. لوگ بیچارے, کیونکہ ابھی پرسوں آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان بنو کو, تیراغ یا بنو کے ساتھ اس کا تعلق تھا, کاروباری شخص تھا, جس کو طالبان نے اغوا کر کے اس کو ذبح کے ایک اور کاروباری شخص کو اٹھایا ہوا ہے. تو یہ سچویشن آپ کے کے پی میں ہے. اندازہ لگا لیں. پھر بلوچستان میں 5 سے 6 ضلع جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پر تو آزادی کی اگر تحریک, ویسے بھی تو نعرے لگتے ہیں, اگر شروع ہو گئے اور UN ڈائریکٹ ان کو پاس کرا دے گا کہ آزاد ایریا ہے, تو پھر کیا کرو گے. تو یہ جو سچویشن ہے, آپ کو نکلنا ہوگا ان کاروباروں سے, ان سب چیزوں سے, اور سیکیورٹی کے معاملات کو اپنے سنبھالنا ہوگا, تاکہ معاملے اس طرف جائیں, نہ کہ آپ پالیٹکس میں اتنا ان ہو جائیں کہ بارڈر بھی آپ کے انسیکیور ہوں, صوبے بھی آپ کے انسیکیور ہوں. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں آپ دیکھیں چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے, بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن کے پی میں اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کے دل میں بھی جو ہے وہ ایک نفرت سی بھی پیدا ہو جاتی. آپ گراؤنڈ پہ جب جائیں گے آپ کو ریالٹی تب سمجھ آئے گی. مسئلہ یہ کہ ہمارے حکمران نہ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, نہ گراؤنڈ کے لوگوں کے جو جذبات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ حمید. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.